بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت اردو آفیشل کے تمام دوستوں کو ہمارا سلام۔ دوستو، ایک مسلمان ہونے کے سبب ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع بنایا تھا۔ یہ جنات اور شیاطین خادم کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہر حکم کی تکمیل کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم پہ سمندر کی تہہ سے قیمتی موتی اور جواہرات بھی نکال کے لاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارات بنانے کا بہت شوق تھا۔ یہ جن ان کے حکم پہ عمارات بھی بنایا کرتے تھے۔ جنوں اور شیاطین میں سے اگر کوئی سرکش ہو جاتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو سزا دیا کرتے تھے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے، وہ ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ جنات میں بھی انسانوں کی طرح دو اقسام تھیں۔ ایک وہ تھے جو اہل ایمان تھے اور اپنے نبی کے ہر حکم مانتے تھے، اور دوسرے کافر بھی تھے، اور انہی کافر جنات کو شیاطین کہا جاتا تھا۔ وہ کافر ہونے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع رہتے تھے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ رہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرمایا تھا، جس کے ہاتھ میں آگ کا ایک ڈنڈا ہوتا تھا۔ جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کو نہ مانتا، فرشتہ اسے ڈنڈا مارتا، جس سے وہ جل کے بھسم ہو جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی، جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام کندہ تھا۔ جب آپ علیہ السلام غسل خانے میں جاتے تھے تو وہ انگوٹھی اپنی بیوی زردہ کو یا بعض روایات کے مطابق اپنی خادمہ آمنہ کی حفاظت میں دے جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ غسل کے لیے گئے تو صخرہ نام کا ایک جن جو آپ کا بہت مخالف تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل بدل کے آ گیا اور آپ کی بیوی سے انگوٹھی لے لی۔ انگوٹھی کے جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت و تاج اور سلطنت آپ کے ہاتھ سے جانے لگی۔ سب چیزوں پہ شیطان نے قبضہ کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پریشانی کے عالم میں محل سے نکل گئے۔ شیطان نے 40 دن تک آپ کے تخت پہ حکومت کی۔ حالانکہ اس شیطان نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل دھار رکھی تھی، لیکن اس کے اصولوں سے دربار میں موجود تمام لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے۔ علماء نے اس کا حل یہ نکالا کہ تخت کے ارد گرد تورات کھول کے بیٹھ گئے اور کلام الہی کی تلاوت شروع کر دی۔ شیطان کے چاروں جانب خدا کا کلام پڑھنے سے وہ تیزی سے بھاگ نکلا اور انگوٹھی سمندر میں پھینک دی۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام چلتے چلتے مچھیروں کی بستی میں پہنچ گئے تھے اور ان کے ہاں ملازمت شروع کر دی۔ دن بھر محنت کرنے کے بعد رات کو اجرت کے طور پہ آپ کو صرف 2 مچھلیاں دی جاتی تھیں۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام بھوک سے بے حال ہو رہے تھے۔ انہوں نے مچھلی کو صاف کرنے کے لیے اس کا پیٹ چاک کیا تو کیا دیکھا کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر وہی انگوٹھی موجود تھی۔ انگوٹھی کا ملنا تھا کہ پرندوں کے جھنڈ آئے اور آپ پہ سایہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد عوام نے بھی آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ سے معذرت طلب کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے شیطانوں نے ایک کتاب تحریر کی تھی جس میں جادو کے طریقے درج تھے۔ اس کتاب کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جنات نے یہ کتاب نکال لی اور اسے غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا اور انسانوں کو بھٹکایا۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جسے الومناٹی نامی تنظیم استعمال کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے الومناٹی ایک طاقتور تنظیم بن چکی ہے اور دنیا پہ ایک دجالی حکومت بنانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ تو ناظرین، یہیں ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ مزید آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔